المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مشکل جو آپ پڑھی کبھی تیرے ہی نام سے کہی مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر ضرور ہو سکا. آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا نبی آخر الزمان سیاہ العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بس پناہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں اور آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وأصحابه بارك وسلم أبدا. آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ سنتوں کی ادائیگی کے لیے خطبے سے پہلے وقت دیا جاتا ہے. تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی سنتوں کی ادائیگی خطبے سے پہلے اذان ثانی سے پہلے کی جائے گی. وقت کا معنی حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کردوان. ہمارے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے پھول ہیں کہ ہر پھول میں آٹے ہوتے ہیں. جن کانٹوں کے ذریعے سے اس پھول کی حفاظت ہوتی ہے. لیکن ہمارے اور ہمارے نبی ایسے پھول ہیں کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی سنت علی الرحمن نے جاری پھول کہا تھا سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول.
سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زہن پھول بدن کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کہیں جس میں حسین و حسن حسن سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے نبی ایسے پھول ہیں جس پھول کی مثال اگر تم دنیا میں تلاش کرو گے تو تمہیں اس کی مثال نظر نہیں آئے. اب پھول میں کانٹا ہوتا ہے، مصطفیٰ ایسے پھول ہیں کہ جس میں کوئی کانٹا نہیں. بے شک یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. جہاں شمع فروزہ ہوتی ہے تو وہاں دھواں ہوتا ہے. اجالا جہاں ہوتا ہے وہاں دھواں پایا جاتا ہے. روشنی جہاں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ وہاں دھوئیں کا وجود ضرور ہوتا ہے. ہر شمع میں دھواں ہے، لیکن ہمارے مصطفیٰ رب کے ایسے شمع ہیں جس میں دھواں ہی نہیں. یہی پھول وہی یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ. اور فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کسی نے اگر گناہ کیا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر در مصطفیٰ میں مغفرت کی بھیک مانگ لی ہے اور میرے مصطفیٰ نے دعائے مغفرت فرما دی ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی مغفرت کرتا ہوں. سبحان اللہ. خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اپنے آقا و مولا کی شان تو یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر. اللہ اکبر. پہلا آسمان، دوسرا، اسی طرح ساتواں آسمان، پھر اس کے اوپر سدرہ اور پھر اس کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر مصطفیٰ جامع رحمت کا قدم نام. سر عرش پر ہے تیری گزر، تیرے فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ اکبر. نبی کی شان تو یہ ہے، ایک دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال یہ بتاؤ کون سا عمل ہے، کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں جب جنت کا سیر کرتا ہوں تو تم آگے آگے میرے آگے آگے چلو. میں تمہارے چلنے کی آہٹ اپنے آگے محسوس کرتا ہوں. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت زمین پر چل رہے ہیں
اور آسمانے بری کی خبریں رکھ رہے ہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا. حاضرین گرامی، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند کریم نے آسمان پر بلایا، عرش مجید پر بلایا. جتنے بھی اسلامی احکام ہیں، زکات، حج، رمضان کے روزے، دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں، سب کا حکم خدا نے زمین پر نازل کیا. جبرائیل امین کو پیغام دے کر خداوند کریم نے بھیجا، جاؤ یہ زکات کا پیغام لے کے جاؤ، آج یہ حج کا پیغام لے کر جاؤ. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور سرکار کو جب دیکھتے ہیں کہ مکے کی وادیوں میں ہیں تو وہیں پہنچ جاتے. دیکھتے ہیں مدینہ المنورہ کی نورانی محفلوں میں ہیں تو جناب جبرائیل امین وہیں حاضر ہو جاتے ہیں اور رب کا پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام. ذرا مل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو بھی خدا نے آسمان پر بلایا. حضرت ادریس نبی علیہ السلام کو بھی آسمان پہ بلایا. لیکن اللہ اکبر، کسی کو پہلے آسمان پر بلایا، کسی نبی کو چوتھے آسمان پر بلایا، اور تمہارے اور ہمارے نبی کو عرش مجید کی وسعتوں میں بلایا. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان. وہ خدا ہے جس کا مکان ہے، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل. سبحان اللہ. سرکار جب اونٹ پہ سوار ہوتے تو اکثر و بیشتر حضرت معاذ کو اپنے پیچھے بٹھاتے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار کا نورانی بدن، نورانی پیٹھ میں اپنے سینے سے مس کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا اور آخرت کی بہاریں مجھے ملی. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا سرکار دلنی علی عمل یدخلنی بالجنہ. ایک عمل آپ ایسا بتا دیں جسے میں کروں اور اس کے ذریعے سے خداوند کریم مجھے جنت کا مستحق کو حقدار بنا. نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وہی عمل بتا رہا ہوں جس پر کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی. کہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لو اسلام کی بنیاد ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور جس نے ان 5 چیزوں کی حفاظت کر لی ہے، سرکار فرماتے ہیں جو ان 5 چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوتا ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں شہادت ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے اسلام کی، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اللہ اکبر یہ کلمہ طیبہ ہے. تمام ذکر و تسبیح میں اس کو افضل و اعلیٰ بتایا گیا. جب بندہ ورد کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب جو ہے پاک و صاف ہو جاتا ہے. اجی یہ دل کو صاف کرتا ہے، دل کو صاف. اور جب اس کے ذریعے سے دل صاف ہو جاتا ہے کسی کا، اللہ اکبر، تو اس دل میں یہ کلمہ توحید چمکنے لگتا ہے. پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان، جن کا ابھی 2 دن پہلے عرس ہوا، سبحان اللہ، فرماتے ہیں مولا قلب کا زنگ چھوڑا. آمین کر دیجیے. مولا قلب کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین گرامی، عجیب کوئی صابن بھی کتنا اچھا صابن لے لے، وہ آپ کا کپڑا صاف کرے گا، جسم صاف کرے گا، لیکن دل صاف کرنے کے لیے اللہ اکبر عجیب ایسا صابن ہے کلمہ طیبہ. جس نے ورد کر لیا ڈائریکٹ اس کا کنیکشن خداوند کریم سے ہو جاتا ہے. جنت میں جانا ہے یا نہیں؟ بھائی اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے تقوی شعاروں کے لیے، عابدوں کے لیے، متقی و پرہیزگار بندوں کے لیے، مصطفیٰ جانے رحمت کے اطاعت گزاروں کے لیے جنت بنائی گئی ہے. اور یہ فرمانا ایسے وقت میں امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، جا وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفاتیح الجنہ لا الہ الا اللہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جی یہ جنت کی کنجیوں میں ایک کنجی ہے، ایک کنجی ہے. ایک حدیث پاک میں آیا مفتوح علی باب الجنہ، جنت کے ہر دروازے پر اگر کوئی تحریر لکھی ہے یا آپ سے کوئی پوچھے کہ تم جنت تو تم نے دیکھی نہیں، لیکن یہ بتا جنت کے دروازے پر کیا تحریر لکھی ہوگی، تو فخر سے کہہ دینا، یقین سے کہہ دینا جنت کے ہر دروازے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفتوح علی باب الرحمہ. محترم سامعین کرام، ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیں کل میدان قیامت میں آپ کی شفاعت سے زیادہ نفع اٹھانے والا آپ کے امتیوں میں کون سا امتی ہوگا؟ آپ کی شفاعت سے زیادہ نفع اٹھانے والا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ
خالصا بقلبه وبنفسه. سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت سے زیادہ نفع اٹھانے والا کل میدان محشر میں کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہ امتی ہوگا جو کثرت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہوگا. سبحان اللہ. حاضرین گرامی، تو یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے. اسی کے بعد نماز ہے، اسی کے بعد جناب زکوٰۃ ہے، اسی پر حج اور صوم رمضان کی بنیادیں قائم ہیں. اگر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید اگر اس کے دل میں نہیں ہے، کلمہ رسالت اس کے دل میں نہیں ہے، تو لاکھ نمازیں ہوں، لاکھ زکاتیں ہوں اور سینکڑوں جناب حج اور روزے ہوں، وہ سب بیکار ہے. اس لیے کہ ان تمام چیزوں کی بنیاد صرف اور صرف ایمان. بے شک. اور ایمان نہیں تو کچھ بھی. تو سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی، 5 پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر. ایک تو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت کا اقرار کرنا اور اس کے مقتضیات کو دل سے ماننا. اور سرکار فرماتے ہیں دوسری بنیاد کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ. سبحان اللہ کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. سبحان اللہ. اسلام کے اندر جتنی بھی اعمال، جتنے بھی فرائض احکام آئے وہ سب زمین پر نازل ہوئی. جناب جبریل امین رب کا پیغام لے کر زمین پہ آئے، مصطفیٰ پیاری کی بارگاہ میں انہوں نے حاضر کی. زکوٰۃ ہے، تلاوت کلام اللہ ہے، صوم رمضان ہے، فریضہ حج ہے، دیگر اعمال صالحہ ہیں اور دوسرے حسنات ہیں. یہ سب کے سب ان سب کا حکم حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زمین پر لے کر آئے وہ حکم. لیکن نماز سبحان اللہ ایک ایسی عبادت ہے خداوند کریم نے اس کا حکم زمین پر نہیں بلکہ تمہارے اور ہمارے نبی کو آسمان بری پر بلا کر عرش مجید کی رفعتوں میں بلا کر خداوند کریم نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا. حاضرین گرامی، اللہ اکبر. فرائض میں، تمام فرائض میں اہم میں فرائض، تمام عبادتوں میں بہترین اور افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے. نماز ہے. اللہ اکبر. ہمارا آپ یا بہت سے لوگ 5 وقت نماز، 5 اوقات کی نماز پڑھنے میں انہیں پریشانی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جانتے ہو ہمارے بزرگان دین میں نماز پنجگانہ کے علاوہ سبحان اللہ نوافل میں کس درجہ مستغرق رہتے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سنا ہے آپ نے، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فرزند جلیل. اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت یہ تھی نماز پنجگانہ کے علاوہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتے. 1000 نوافل. اور آپ کی دادی محترمہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جامع احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ان کی نماز کا عالم تو یہ ہے، سردیوں کی لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی اور آپ جب شوق و اشتیاق کے ساتھ تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی، اللہ اکبر، نفل میں مشغول ہوتی، خدا سے ایسا رشتہ جڑتا اور بارگاہ خدا بندی سے ایسی لو آپ لگاتی، اللہ اکبر، کہ 2 رکعت کی صرف نیت کی اور 1 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت پورا
کرنے کے بعد خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور جب دیکھا 2 رکعت نماز پڑھ کے تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کیا مولا تو نے ایسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ فاطمہ الزہرا کی 2 رکعت نماز ختم نہیں ہوتی اور تیری لمبی لمبی سردیوں کی پوری رات ختم ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ایسی لمبی رات بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجود نیاز ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ ان بزرگان دین کی نمازوں کا عالم تھا۔ نمازوں میں ہم اور آپ آتے ہیں، پوری دنیا لے کے آ رہے ہیں، سب سے بڑی دنیا تو موبائل ہی لے کے آ رہے ہیں۔ یہاں گھنٹی بج رہی ہے، اگرچہ ہم نے سائلنٹ میں کر رکھا ہے، لیکن جو نماز والا ہے، موبائل والا ہے، گھنٹی بجی، پتہ لگ گیا کسی کا فون آ رہا ہے، اب تو وہ انتظار کر رہا کہ امام صاحب جلدی سلام پھیریں، جلدی نماز، یا خود نماز پڑھ رہا ہے تو جلدی میں مکمل کروں۔ میں نے دوستوں کو دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہو، فوراً سلام پھیرا، جلدی سے باہر نکالا اور شروع ہو گئے۔ نہ دیکھا کہ یہ خانہ خدا ہے، مسجد ہے، مسجد۔ بعض لوگ تو یہی سب میں بیٹھے بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں ہم کو جانا چاہیے، یہ تھوڑا سا ٹائم، آدھا گھنٹے کا، کچھ نمازوں میں 10 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، 15 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، پوری 24 گھنٹے میں یہ تھوڑا سا وقت، اور پوری دنیا لے کے ہوئے آئے ہیں، جیب میں بھی دنیا، دل میں بھی دنیا، دھیان میں بھی دنیا، سوچ رہے ہیں، دل میں کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، یہ ہمارے بزرگان دین کی نمازیں تھیں، جن کی طرف نسبت کر کے ہم اور آپ حنفی کہلاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا عالم، اللہ اکبر، کہ پہلے آپ نے رات میں 200 رکعت ہر رات نماز پڑھنا آپ نے شروع، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد دیکھا کہ نہیں، میں خوب صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہوں، تو اس شکریہ پہ کہ خدا نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا، یہ موقع عنایت فرمایا، 100 رکعت نماز اور پڑھا۔ اور اس طرح سے کرتے کرتے جب ان کے سامنے یہ روایت آئی کہ امام زین العابدین نے تو ہر رات میں 1000 رکعت نفل نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر، تو آپ ان کی اتباع و فرما برداری میں ہر رات پھر 1000 نوافل پڑھنے ہیں۔ 40 سال تک بتاؤ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، سبحان اللہ۔ اور یہی ایک روایت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ہے کہ آپ نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر آپ نے ادا کی۔ یہ بزرگان دین کی نمازیں، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ، کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر جاری، صاف و شفاف پانی اس میں آ رہا ہے، اگر وہ ہر دن 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل رہے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ 5 مرتبہ نہائے گا تو بدن میں کہاں سے اور میل آئے گا؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ چلتی نہر، صاف و شفاف والی نہر، اس کا پانی یقیناً کوئی میل نہیں رہے گا۔ سرکار فرماتے ہیں ہَكَذَا مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا۔ سرکار فرماتے ہیں یہی حال 5 نمازوں کا، کہ 5 نمازوں کو پڑھنے کے لیے جب وہ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور پھر بارگاہ خداوندی میں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، خداوند کریم ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی، خود بھی نماز پڑھیے، نماز کا عادی بنیے، اور قرآن کریم میں آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نبی کو حکم دیا گیا
خود بھی نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیے. اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیجیے, اپنے بچوں سے بھی پڑھواؤ, اپنے بھائی بہنوں سے بھی پڑھواؤ, اپنی بیویوں سے, ماؤں سے بھی پڑھواؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. حاضرین گرامی, صرف ہم پڑھ لیں اور ہمارے تحت جو ہمارے بچے ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, ان کو اگر ہم نے نماز کا عادی نہیں بنایا تو یقین مانیے کل میدان قیامت میں ان کے بارے میں ہم سے بھی معاملہ. اس لیے خود بھی نماز پر قائم رہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید دیجیے. خداوند کریم ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی, مزید چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.